السلام علیکم ویورز، ایش اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آج سیٹرڈے کو ہم نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج جا کے نانی کے پاس بیٹھ گئی اور وہ نانی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ نانی بھی اپنی باتوں میں مگن تھی، اسے پیار کر رہی تھی اور وہ نانی کے پلو سے کسی طرح یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ چابی کھل جائے۔ اتفاق کہ وہ تو نہ کھل سکی، مگر میرا ایک کزن زبیر جو نانی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس نے نانی کے پلو سے وہ چابی کھولنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور اس نے جھٹ سے جا کے وہ چابی سے موقع پایا اور تالا کھول کے واپس چابی نانی کے پلو میں باندھ دی۔ نانی کو تو پتہ بھی نہ چلا، مگر ہم سارے کزن خوش ہو گئے تھے کہ اب چھپن چھپائی میں مزہ آنے والا تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہاں چھپ جائیں گے، کچھ لوگ وہاں، اور ڈھونڈنے میں بڑا ہی مزہ آنے والا تھا۔ اور دوپہر میں کیونکہ بڑے سب آرام کرتے تھے تو اس لیے کسی کو کوئی کہنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ ہم شور کر رہے ہیں یا آخر کر کیا رہے ہیں۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو چکے تھے۔ نانی ابھی تک اپنے کمرے میں پان کھا کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتیں کرتے امی سے کب ان کی آنکھ لگی ہمیں نہیں پتا، مگر ہم سب کزن اب صحن میں آ چکے تھے۔ اب باری صرف یہ تھی کہ چور کون بنے گا، کیونکہ سب کو مزہ آنے والا تھا چھپنے میں۔ تو طے یہ پایا کہ چور زبیر ہی بنے گا، کیونکہ تالا تو اسی نے کھولا ہے، اگر وہی وہاں جا کے چھپ جائے گا تو اسے ڈھونڈنے میں کیا مزہ آئے گا۔ تو ہم سارے کزن کھیلنے کے لیے دوڑے اور چھپنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں اور میری ایک کزن کیونکہ تھوڑی ڈرپوک تھی تو ہم نے سوچا ہم کمروں میں ہی چھپ جائیں گے، مگر میرے دو کزن جو بہت ہی دلیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، چونکہ وہ 5th کلاس میں تھے اور سب میں بڑے بھی، تو انہوں نے سوچا وہ پچھلے صحن میں جا کے چھپیں گے اور وہاں سے اگر کوئی اچھے پھل مل گئے توڑنے کو درخت سے تو وہ بھی لے کر آئیں گے۔ اور ہم سب کزن نے کہا تھا کیری ضرور آنی چاہیے۔ اس کے بعد زبیر نے گنتی گننا شروع کی، کوئی چھپے نہ چھپے میں آ رہا، اور وہ چلے گئے اور وہ دونوں کزن اس تالے کے اندر گھور کمرے کے اندر سے ہوتے ہوئے اس صحن میں چلے گئے جو کہ باہر کی جانب کھلتا تھا، وہاں قبرستان تھا، اور اس نے سب سے یہی کہا تھا تالا ویسے ہی اٹکا دینا تاکہ نانی کو شک نہ ہو۔ وہ دونوں کزن وہاں چلے گئے اور ہم بھی چھپ گئے۔ زبیر نے لمبی تانی کہ کوئی چھپے نہ چھپے میں آ رہا، مگر زبیر ڈھونڈتا رہا اور اسے بالآخر ہم لوگ تو مل گئے، مگر ہمارے دو کزن فیصل اور فرحان وہ ابھی تک نہیں ملے تھے۔ ہم نے بولا کہ وہ چلو ان کو وہاں چل کے ڈھونڈتے ہیں، مگر اگر سبھی اس کمرے میں چلے جاتے تو پھر پہرا کون دیتا، بڑے سارے اندر تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے بچے آنگن میں کھیل رہے ہیں، تو ہم نے یہی سوچا 2 لوگ یہاں پہرا دیں گے اور زبیر جا کر وہاں ان کو دیکھے گا۔ جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا اور لمبا کمرہ جو بالکل سامان سے خالی تھا، جس کو ہمیں کہا گیا تھا اسٹور ہے، وہ اسٹور نہیں تھا، وہ خالی کمرہ تھا، اور کمرے کو کراس کرتے ہی ایک بڑا صحن تھا چوڑا، جس کی چھوٹی چھوٹی راہداری باہر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ باہر بالکل ایک سنسان سڑک کے باہر ہی قبرستان تھا، جو کہ دستگیر کا بڑا پرانا قبرستان تھا۔ شاید یہ لوگ یہاں چھپے ہوں۔ زبیر کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا مگر دونوں کہیں نظر ہی نہ آئے۔ ایک دم سے زبیر نے زور سے چیخ ماری، اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی ہم سب تو دہلے ہی، مگر اندر سے امی نانی سب لوگ باہر آ گئے اور سب نے بولا کہ کون گیا ہے اندر، کیا ہوا ہے؟ ہم کچھ بھی نہ کہہ پائے، ہم تو ڈر کے مارے چپ ہی ہو گئے۔ ایک دم سے نانی اور نانا نے ایک دم اس کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ پڑھا اور فوراً چلے گئے۔ اس کمرے میں انہوں نے جا کے دیکھا تو فرحان وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ جو دوسرا کزن اس کے ساتھ گیا تھا وہ وہاں پر گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے بیجا اتنا خون بہہ رہا تھا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ نانا اسے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آئے اور سب سے بولا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی۔ امی جلدی سے بھاگی اور ٹھنڈا پانی لے کر آئیں، اس کے سر پہ ڈالا گیا اور فرحان سے پوچھا آخر ہوا کیا تھا؟ فرحان نے بولا کچھ بھی تو نہیں، ہم تو یہاں چھپنے کے لیے بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے، یہ بھی اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ اب یہ تو وہ کزن اٹھ کے ہی بتاتا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ خون اتنا زیادہ تیز نکل رہا تھا کہ اسی وقت ہاسپٹل لے جانے کی نوبت آ گئی۔ زبیر، فرحان، ہم سب وہاں پر خوف زدہ کھڑے تھے اور امی کی ڈانٹ بھی ہمیں مل رہی تھی، لیکن اس وقت سب پریشان تھے کہ آخر ہوا کیا۔ اتفاق ڈاکٹر نے اسے صرف اتنا بتایا کہ ان کے سر پہ گہری چوٹ آ گئی ہے، ابھی ہوش آنے کی دعا کریں۔ دانا نے فوراً PTCL پہ امی کو فون کر کے بلایا اور کہا بچوں کو کوئی اس کو کمرے میں جانے نہ دے، اسے تالا لگا کے بچوں کو بھی کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ امی بھی نہیں سمجھتی تھی کہ نانا کیوں منع کرتے ہیں، امی تو بس یہی سمجھتی تھی کہ اس میں سامان ہے، لیکن آج سچ سب نے پہلی بار اس کمرے کو کھلا ہوا دیکھا۔ وہ کمرہ صاف ستھرا مگر سادہ تھا، یہ بات صرف نانی جانتی تھی اور نانا جانتے تھے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں بیڈ نیوز سننے
سننے کو ملی کہ ہمارے اس کزن کا انتقال ہو گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو اتنا خون بہا؟ ہم سب بری طرح رونے لگے تھے اور سب زبیر کو الزام دے رہے تھے کہ چابی اس نے نکالی تھی۔ ہانیہ کو بھی بول رہے تھے کہ اس نے سوچا تھا کہ ہم سب وہاں جا کے چھپیں گے۔ ہم سب بہت رو رہے تھے، امی بھی بہت رو رہی تھیں، اور خالہ جن کا بیٹا تھا ان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کسی صورت۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور ہم سب بچے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ ہم سے ہمارا کزن دور چلا جا چکا تھا، مگر آج تک یہ انہونی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، اس دن کے بعد سے کوئی کزنز کبھی چھٹیاں منانے اس گھر میں نہیں گیا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد نانی نے وہ گھر سیل کر دیا، اور وہ جو کمرہ تھا اس کو دیوار اٹھا کے بند ہی کر دیا گیا۔ نہ وہ کسی کے یوز میں دیا گیا، نہ کچھ۔ اتنی ساری جگہ وہ ایسے ہی پچھلے قبرستان کے راستے میں چلی گئی، جو کہ آج تک سمجھ سے آ رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں اور ہمارے اس کزنس کے بارے میں، تو وہ ہم جتنا ہی بڑا ہوتا، ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا، لیکن کاش اس دن وہ چھپن چھپائی نہ کھیلتے۔ نانی کی ڈیتھ کے بعد سے نانی نے صرف امی کو اتنا بتایا تھا کہ وہ کمرہ نہیں، وہ ایک موت کی وادی تھی، جہاں پر اثرات ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ انہوں نے ہمیشہ بند کر دیا تھا، اور وہاں جس شے سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ پر وہ کبھی کسی کو آنے نہیں دیں گی، اور وہ غلطی سے کزن چلا گیا تھا۔ اللہ جانے اس کمرے میں کیا تھا کیا نہیں، مگر وہ دستگیر کا بڑا گھر کوڑیوں کے داموں چلا گیا۔ آج بھی امی اس گھر کا ذکر کرتی ہیں تو ہم سب کو وہ آنگن آج بھی یاد آ جاتا ہے۔ دوستوں، آپ میری کہانی کو بتائیے گا کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Shupan Shupai. Ka program to work, yeah.